السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 270 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے خلود کے معنی کیا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ ہم فیہا خالدون سے شروع ہوتی ہے، اور یہ گزشتہ جو آیت تھی جو اہل جنت کے بارے میں نازل کی گئی، اور پھر کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون پہ آ کے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو اس میں خلود کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا کیا معنی ہے اور اس معنی میں کوئی اختلاف ہے یا نہیں ہے، اور اس کی توضیح و تشریح، اس پر ثبوت کے طور پہ دلائل، یہ ساری گفتگو ہماری آج کے اس سبق کے اندر بیان ہوگی۔ تو بہرحال آج کی سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر اس کی جو وضاحت ہوگی وہ بھی آپ کے گوش گزار کی جائے گی۔ مصنف علیہ الرحمہ وہ نص قرآنی کو تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جو جنتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے، دائمون، ہمیشہ کے لیے۔ والخلود فی الاصل اثبات المدید، اور خلد اور خلود کا جو اصل معنی ہے وہ لمبے دیر کے لیے ثابت رہنا ہے، قائم رہنا ہے۔ داما ام لم یدم، وہ لمبا عرصہ دائمی ہو یا دائمی نہ بھی ہو لیکن ہو لمبا۔ ولذالک قیل للاصافی والاحجار خوالد، یہی وجہ ہے کہ گھروں میں رکھے ہوئے چولہوں اور پتھروں کو بھی یہ کہا جاتا ہے، یہی لفظ ان کے لیے بولا جاتا ہے خلود کا۔ اور وَلِلْجُزْءِ الَّذِي يَبْقَى مِنَ الْإِنسَانِ عَلَى حَالِهِ مَا دَامَ حَيًّا خَلَدٌ، اور انسان میں سے وہ جز جو اپنی حالت پر جب تک انسان زندہ رہے وہ جز باقی رہتا ہے تو اس کو بھی خلد بولتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ وَضْعُهُ لِلدَّوَامِ كَانَ التَّقْيِيدُ بِالتَّعْبِيدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خالدین فیہا ابدا لغوا، اور اگر اس کی وضع وہ دوام کے لیے ہوتی تو پھر تعبید کی قید لگانا خالدین فیہا ابدا میں یہ لغو ہو جاتا۔ استعمالہ حیث لا دوام کقولہم وقف مخلد، اور اس کا استعمال اس اعتبار سے کہ کوئی دوام نہ ہو تو وہ اہل عرب کا یہ قول ہے وقف مخلد، یوجب اشتراکا او مجازا، یہ اشتراک کو ثابت کرتا ہے یا مجاز کو۔ والاصل بنفیہما، اور اصل ان دونوں کی نفی ہے۔ بخلاف ما لو وضع للأعم منہ فاستعمل فیہ بذلک الاعتبار، بخلاف اس کے کہ جو اس سے زیادہ عام کے لیے وضع کیا گیا اور اسی اعتبار سے اس میں استعمال بھی کیا گیا۔ اطلاق الجسم علی الانسان مثل قولہ تعالی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، جیسا کہ جسم کے انسان، اطلاق انسان پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، لیکن المراد به ہا ہونا الدوام عند الجمہور، لیکن خلاصہ کلام یہ کہ یہاں پر اس آیت میں اس خلد سے مراد وہ دوام ہے، لما یشہد له من الآیات والسنن، اس وجہ سے کہ یہاں اس پر آیات اور جو احادیث ہیں وہ دلالت کرتی ہیں۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جمہور علماء کی اتفاقی رائے ہے
کہ یہاں خلود کے معنی دوام کے ہیں، جو خالدین فیہا، جو ہم فیہا خالدون ہے، تو یہاں جو خلود کے معنی ہے یہ کس معنی میں ہے؟ دوام کے ہیں، ہمیشہ کے، کیونکہ آیات و احادیث اسی کی شہادت دیتی ہیں۔ البتہ ایک فرقہ گمراہیہ جہمیہ تو یہ کہتا ہے کہ اس موقع پر بھی خلود سے دوام مراد نہیں ہے، بلکہ بنیاد یہ ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں، اور جزا و سزا کو کیونکہ وہ دوزخ اور اسی طرح جنت کو وہ کہتے ہیں کہ فنا ہو جائیں گے یہ ساری چیزیں، تو پھر خلود سے دوام مراد لے کے کیسے؟ جب جنت ہی نہیں رہے گی تو اس میں رہنے والا کیسے رہے گا؟ تو لہٰذا وہ ایک مخصوص فرقہ ہے جو یہاں خلود کے معنی کو نہیں مانتا۔ البتہ جمہور علماء کی اتفاقی رائے یہی ہے کہ یہاں پر آیت میں خلود سے مراد وہ دوام ہے۔ البتہ خلود کے معنی وضعی میں اختلاف ہے، یعنی خلود سے مراد اگرچہ یہاں پر دوام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خلود وضعی دوام کے لیے ہوا ہے، بلکہ فرمایا کہ معتزلہ اس والے سے الگ نظریہ رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی موضوع لہو دوام ہیں، اور وقفہ دراز میں اس کا استعمال مجازن ہوتا ہے، یعنی کہ جو خلود کے وضعی معنی ہیں، حقیقی معنی ہے، وہ دوام کے ہی ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اس کا معنی ہمیشہ کے لیے ہونے میں آتا ہے، لیکن پھر لمبا عرصہ کوئی ٹھہر جائے تو اس کو بھی خلود سے مجازن تعبیر کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت اس کے برعکس کے فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے جو وضعی معنی ہیں وہ وقفہ دراز کے ہیں، اور یہ معنی عام ہے اس سے کہ دائم ہوں یا غیر دائم ہوں، یعنی اب یہ قابل غور تعریف ہے اور بڑی سہل ہے اور بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، کیونکہ جمہور کی تعریف میں کسی طرح کی کیل و کال کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ انہوں نے بول دیا کہ جو حقیقی معنی ہے وہ وقفہ دراز کے ہیں۔ اب وہ دراز وقفہ دائمی بھی ہو سکتا ہے، غیر دائمی بھی ہو سکتا ہے، تو پس جس طرح کسی عام معنی کا اس کے دو فردوں میں سے کسی ایک فرد میں استعمال حقیقت ہوتا ہے، اسی طرح خلود کا مذکورہ دو معنی میں سے کسی ایک معنی میں استعمال وہ حقیقت ہوگا۔ اچھا، اصول وضع کے آئینہ میں اگر دیکھا جائے، یعنی جو وضع کے اصول ہیں اس میں دیکھا جائے تو اہل سنت کا مسلک وہ ہی راجح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیش نظر نہ مجاز لازم آتا ہے نہ اشتراک لازم آتا ہے، اور لغوی شواہد بھی جو ہیں وہ اہل سنت ہی کے موقف کی کیا کرتے ہیں، وہ حمایت کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ گفتگو تھی خلود کا معنی کیا ہے اور اس میں حقیقت اور مجاز کیا ہے، لیکن مصنف علیہ رحمہ نے ولو کانا وضعہ للدوام سے اہل سنت کے مذہب پر ایک دلیل بھی پیش کی ہے، اور اسی طرح قیل للاصافی والاحجار خوالد، وہاں سے بھی اپنے معنی پر تائید لی ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلے آپ دیکھیں للاصافی اور الاحجار کو، اصل میں مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ عرصہ دراز تک ٹھہرنے کے لیے خلود کا لفظ بولا جاتا ہے، تو کہتے ہیں جی دیکھیں یہ جو گھروں میں رکھے ہوئے چولہے ہوتے ہیں، تو اب تو جدید دور آ گیا، وہ چولہوں کا سلسلہ ختم ہونے لگا، لیکن ایک عرصے تک جو ہے کچھ عرصہ قبل تک گھروں میں جب یہ سوئی گیس کا استعمال نہیں تھا تو چولہے باقاعدہ جلائے جاتے تھے، اور آج بھی شاید کہیں نہ کہیں دیہات ایریا میں ہوں گے، تو ان چولہوں کے جو مطلب ان کی سائڈیں جو دیواریں چولہوں کی بنائی جاتی تھی تو وہ پتھر کی دیواریں جوڑ کر جو چولہا بنایا جاتا۔ اب دیکھیں بندہ آج یہاں اس مکان میں کل کسی اور میں ہے، وہ شفٹ بھی ہو رہا ہے اگر، تو اس کے شفٹ ہونے کے باوجود وہ چولہا اسی گھر میں رہتا تھا، تو چونکہ اس چولہے کا وہاں ٹھہرنا دراز مدت کے لیے ہوتا تھا تو اس کو خوالد بولتے تھے، اسی طرح پتھروں کو خوالد بولتے تھے۔ پھر مصنف نے یہ دلیل دی، دیکھیں جی اگر خلود کا معنی دائمی ہی ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خالدین فیہا ابدا کے الفاظ بھی ارشاد فرمائے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، تو خالدین فیہا ہی کہہ دیتا،
اگر خلود کے معنی دائمی کے ہوتے، لیکن ابدا الگ سے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ خلود کے جو وضعی معنی ہے وہ دائمی ہونے کے نہیں ہیں، تو لہٰذا اس انداز سے مصنف علیہ الرحمہ نے جو اہل سنت کا نظریہ اس کی تائید میں کچھ شواہد جمع کیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا خلاصہ آپ اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھیے گا۔ والسلام۔